ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس مالک حقیقی اللہ جل جلالہ اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بیش بہا سلام و درود نازل ہوں اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے پہلے میں اپنے ذات کو تقویٰ کی نصیحت اور وصیت کروں گا. اس کے بعد آپ تمام حاضرین جمعہ قابل احترام بزرگ نوجوان اور پیارے بچے اور عفت مائیں اور بہنیں اور پیاری بچیاں اوصیکم بتقوی اللہ. اے اللہ کے بندو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس زمین کے اوپر اس نے تم کو بھیجا اس لیے کہ تم اس کو جانو اور پہچانو. تمہاری اس جسم کے اوپر اس کا جاری و ساری رہے. جس نے تم کو مہلت دی اس زمین کے اوپر چند برسوں کی 50 سال 60 سال 70 سال یا 100 سال. ہم میں سے کتنے ہم سے پہلے آئے اور چلے گئے. ہم اس موسم کے اندر دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس مسجد اور اس محلے کے اندر تھے جو ہمارے بیچ نہیں ہیں. ہم کو کچھ کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اگر وہ کام ہم نے ادا نہ کیا تو یاد رکھیے اس تکلیفوں بھری زندگی کے بعد اس سے بڑی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں اس سے بڑی مصیبت کا سامنا ہے. اس زمین کے اوپر مصیبت کا حل موت ہے لیکن وہاں پھر مصیبت کا حل موت نہیں ہے. پھر ہمیشہ ہمیش کی راحت یا ہمیشہ ہمیش کی پریشانی ہے. اس کی تیاری کرنی ہم کو اور آپ کو. اور وہ تیاری کرنے کا طریقہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو سکھایا ہے وہی طریقہ اس تیاری کا ہے. اور وہی مشن جو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو دے کر بھیجا جس کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوئی. اور اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا. اب اس کام کو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. یاد رکھیے اس کام کو کرنے سے پہلے تقویٰ کی چادر کو اوڑھنا پڑے گا. تقویٰ کو لازم اختیار کرنا پڑے گا. جس کے دل میں اللہ خوف نہیں اللہ سے امید نہیں میرے بھائی معذرت کے ساتھ وہ یہ کام نہیں کر سکے گا. اس کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے امید ہو اس کو اپنے رب سے جزا کی اور اپنے رب کی صدا کی. جو اپنے رب سے امید رکھتا ہے کہ جو کچھ ہم مشقت و محنت کریں گے جو پریشانیاں اٹھائیں گے اس پہ ہم کو اجر ملنے والا ہے. عنقریب ہمارا ہم کو خوش کر دے گا. اور جس کو یہ امید نہ ہو کہ زندگی وہ سوچے بس ایسے ہی ہے ہماری. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اے زمین پہ بسنے والے انسانوں اور جنوں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی فالتو پیدا کر دیا؟ اس زمین پہ جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں سب کا کوئی نہ کوئی کام ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا
کیا تم نے یہ گمان کر رکھا، یہ حساب کر رکھا ہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے ان یقولوا آمنا، کہ بس ہم کہیں گے اللہ پر ہم ایمان لے آئے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے جہنم کی آگ سے، زمین کے اندر ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو میرے بھائی اگر ایسا ہونا ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتا۔ اس زمین کے اوپر سب سے متبرک شخصیت کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی جماعت، اللہ رب العزت جن سے بے پناہ محبت کرتا۔ آپ دیکھ لیں ان کی زندگیوں کو، ان کو اس زمین کے اوپر قرار و سکون نہ ملا، یہاں تک کہ موت سے وہ دوچار ہوئے اور اپنا مشن پورا کیا، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھی تھے ان کے اوپر جو لوگ ایمان لے آئے، پھر ان کا یہ کام تھا کہ اس کے بعد اس دین کو، اس امانت کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں، کما کمکاس، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے مکہ کی وادی کے اندر جو لوگ اس دین کے اوپر ایمان لے آئے، پھر ان کو رگڑا گیا، ان کو گھسا گیا، ان کی مجھائی کی گئی، یہاں تک کہ وہ کندن بن گئے، کھرا سونا بن گئے۔ پھر زمین کے اوپر جب تک وہ زندہ اور باقی رہے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہے، وہ کبھی حالات سے دوچار نہ ہوئے، کبھی وہ ڈرے نہیں، کبھی وہ سہمے نہیں، کبھی وہ رکے نہیں، کبھی انہوں نے بس ہمتی اختیار نہیں کری۔ میرے بھائیوں، اگر اس دین کو اختیار کرنا ہے اور جنت کے مت والے ہو اور جنت کو چاہتے ہو تو یاد رکھو اس زمین کے اوپر جو سانسیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے، تمہیں اللہ کے لیے جینا ہے اور اللہ کے لیے مرنا ہے، تمہیں اللہ کے لیے سونا ہے اور اللہ کے لیے اٹھنا ہے، تمہاری زندگی کے لمحات اللہ کی امانت ہیں۔ تم یہ مت سوچو کہ ہم گھر کے اندر ہیں، بہت مزے میں ہے، لاک ڈاؤن لگ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب گوگل چلانا ہے، یوٹیوب چلانا ہے، واٹس ایپ چلانا ہے، ٹویٹر اور فیس بک پر اپنے وقت کو برباد کرنا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، تم آج ٹھہر جاؤ اور مڑ کر کل دیکھو جو تم نے اپنی زندگی کا وقت گزار دیا، جو قیمتی وقت تھا، جس وقت تم اللہ کی بات کر سکتے تھے، اللہ کے لوگوں کو بلا سکتے تھے، اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتے تھے، اپنے حال و احوال کی اصلاح کر سکتے تھے، تم نے اس وقت کو ضائع کر دیا، اور فرشتوں نے اس کو نوٹ کر لیا جو تمہارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین، اس نے ان جو تم نے انگلیاں چلائی تھی موبائل کے سوئچ کے اوپر، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے اوپر، ان فرشتوں نے نوٹ کر لیا۔ اللہ کے بندو، آج موقع ہے، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، توبہ کر لو، کل یہ موقع ختم ہو جائے گا، کل یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائی، کفے حضرت ملنے سے کچھ نتیجہ نہیں ہوگا۔ تم نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، جو کچھ کیا، فرشتوں نے اس کو نوٹ کر لیا، کل تمہارے سامنے پوری پکچر چلا دی جائے گی، تمہیں دکھا دیا جائے گا کہ تمہارے اعمال تھے، تم دیکھ کے بہت زیادہ۔ آج تو صبح کا جمعہ کا دن ہے نا، سورہ کہف پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے، کہیں گے مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، نہ اس نے کسی چھوٹے سے چھوٹی برائی کو چھوڑا، نہ بڑی سے بڑی برائی کو چھوڑا، اس نے سب کچھ نوٹ کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ وہی انسان ہے جو اپنے اعمال کو دیکھے گا، تمہارے خوف کے تھر تھر کانپے گا، وہ جان لے گا ہمارا آج کیا حشر ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے، اس زمین پہ اللہ نے مہلت دی ہے آپ کو، اس کو غنیمت سمجھو، اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو اللہ کے بندو، اس صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تم میں سے بہت سے لوگ تھے جن کو کرونا لے گیا، جن کو موسمی بیماریاں لے گئی، جن کو بڑھاپا اور دوسری بیماریاں لے گئی، آج تم بچے ہو، اس کے بعد تمہارا نمبر ہے، تم نے کیا تیاری کری؟ کل تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہونا ہے حوض کوثر کے اوپر، وہ کہیں گے میرے دین کے لیے تم نے کیا کیا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع بہت اچھا تھا، لاک ڈاؤن کا کوئی کام نہیں تھا، تو ہم گروپ کھیل رہے تھے، ہم واٹس ایپ کے اوپر گروپ کھیل رہے تھے، یہ صحیح یا وہ غلط، یہ غلط یا وہ صحیح۔ لوگوں تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ یہ اللہ کی کتاب کیا بتاتی ہے ہم کو؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، تمہارے پاس بہترین موقع تھا، گولڈن چانس تھا، تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیوں نہ بچایا؟ یہ حکم ہے اللہ کا۔ ہر اس انسان کو جو ایمان لے کر آ گیا، جس نے جان لیا کہ اس کا رب اللہ ہے، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آئیڈیالوجی ہے تمہارے پاس، اس کو دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اختلاف مٹ جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہی ہمارے اسوہ قدوہ اور رہبر اور رہنما ہے، اور یہی تمہارے بھی رہبر اور رہنما ہے۔ دنیا کے لوگوں ان کو مان لو، ان کی پیروی کر لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تمہارے لیے بہترین ہیرو ہے۔ تمہیں پیروی کرنی ہے، تمہیں طریقہ اختیار کرنا ہے، تمہیں سجنا سنورنا ہے،
شیشے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ دیکھو یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے بہترین متبرک کوئی ذات نہیں ہے، اس زمین کے سینے کے اوپر اتنی بہترین ذات کسی نے نہیں دیکھی۔ ان کے طریقے میں چلو اللہ کے بندو، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، کہتے ہو ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو تمہاری گواہی کس کام آئی؟ جب معبود کی بات آئی، جب کام کی بات آئی، جب پیروی کی بات آئی تو تم نے دوسروں سے امید لگا لی، تم نے تاگے اور چھلے اور کڑے باندھ لیے، اور کیا کہتے ہو؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں دنیا کے مقابلے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا معنی کیا؟ کہ ان کی بات کو سنا جائے، ان کی بات کو مانا جائے، ان کی پیروی کری جائے، اور جب آپ ایسا کام کریں گے، یاد رکھو اللہ کے بندو، اسلام دین ایسا نہیں ہے کہ آپ کھائیں اور سو جائیں، جانوروں کو مثل زندگی ہماری نہیں ہے، ہم کسی مشن پہ ہیں، کسی کام پہ ہی بھیجے گئے ہیں، ہمیں اپنے حال کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم سے آگ سے بچانا ہے۔ یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں کیا صحیح کیا غلط، یہ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی ماں اور باپ کو دیکھیں گے ویسے ہی یہ کریں گے۔ اگر انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے والدین فجر میں اٹھتے ہیں، اندھیرے میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کے رب نے حکم دیا قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے تم اٹھ جاؤ اور اٹھ کے سورج کو جگاؤ، وہ قومیں کامیاب ہو جاتی ہیں، وہ قومیں غالب آ جاتی ہیں، اللہ ذوالجلال کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جو لوگ دن چڑھتا سوتے رہتے ہیں، سورج ان کو اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ قومیں مغلوب اور ذلیل و رسوا ہوتی ہیں، ان کا مقدر، ان کا ٹھکانہ زمین کے اوپر ذلت اور بختی ہے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ اللہ نہ کرے جہنم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو کوئی فجر میں نہیں اٹھتا، شیطان اس کے قریب آتا ہے، اس کی گدی پتین گٹھائے باندھتا ہے، ذکانے پیشاب کر دیتا ہے، وہ انسان اللہ کی پناہ سے نکل جاتا ہے۔ جو اللہ کی پناہ سے نکل گیا میرے بھائیوں، اسے کون پناہ دے گا؟ بتاؤ، اسے کون پناہ دے گا؟ جو اللہ کی پناہ نکل گیا۔ اور اس قرآن کی سیر کرو اللہ کے بندو، اس کے اندر تم بڑے بڑے نبیوں کے واقعات دیکھو گے، جب لوگوں نے پناہ نہ دی، جب لوگوں نے دھتکار دیا، لوگوں نے بھگا دیا، لوگ در پہ آزار ہو گئے، لوگ قتل کرنے کے اوپر ہاتھ لے، تو اللہ نے کیا کیا؟ نوح کو کشتی دی، نوح علیہ السلام کو کشتی دی۔ زمین پر پانی نہیں ہے، خشکی ہے، کہاں چلے گی یہ کشتی؟ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے، لوگوں کی عقل میں بات نہیں آتی تھی۔ یہی وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو سمندر کے اندر کہاں جائے گا انسان؟ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، موجیں مارتا ہوا انسانوں کو نگل لے گا۔ ہم کو پتا ہے نا یہ بات۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو بچا لیا جنہوں نے اللہ کی مانی، پھر اللہ کے دین کے پر ڈٹ گئے۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَقَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، اور جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اس پہ جمے رہے، حالات جیسے بھی آ جائیں، بیماریاں جیسے بھی آ جائیں، انہوں نے اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو نہ چھوڑا، وہ غالب اور کامیاب ہو گئے۔ مکہ کی وادی کے اندر یہی بلال ہے، یہی ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور حیدر ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ دیکھیں ان کا کیا حشر و کیا درگت ہے۔ یہ عزت والے رسوا و ذلیل ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ انہوں نے اللہ کی بات کو مان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، نجات کے راستے کو اختیار کر لیا۔ اب ان کے ساتھ آزمائش کا دور آئے گا، بہت شارٹ ٹائم ہوگا، وہ چند سالوں کے اندر اللہ آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ اللہ آپ کے دلوں کو جاننا چاہتا ہے، اس دل کے اندر نفاق ہے یا کفر ہے یا شرک ہے یا بڑوں کی عظمت اور عزت ہے یا کسی اور سے امید ہے۔ وہ انسان جو مر چکا، جو قبروں کے اندر مدفون ہے، آپ ان سے تو کوئی امید نہیں لگانے۔ آپ ایک اللہ وحدہ لا شریک سے جو حی القیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جو آپ کا معبود، آپ کا خالق، آپ کا رازق، آپ کو پناہ دینے والا، آپ کی مخالف پوری دنیا ہو جائے تو بھی وہ اکیلا آپ کے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اللہ کے بندو، جو اللہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی ضائع نہیں کرتا۔ باطل لاکھ سر اٹھا کے چلا ہے اس زمین کے اوپر، یہی تاریخ رقم ہے۔ قرآن مجید اس کے سچے قصص بیان کرتا ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیے اللہ کے بندو، یہ کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے؟ افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم اس کتاب کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ اس میں جھانکتے کیوں نہیں؟ اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تائے لگے ہوئے ہیں؟ بالآخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا تمہیں آواز دیتا ہے، تمہیں پکارتا ہے، اس کی کتاب کو پڑھو، نجات پا جاؤ گے۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں کون بہترین انسان ہے جس قرآن کی تعلیم کو حاصل کر لے؟ کون ہے میرے بھائی؟ آج وقت نہیں ہے ایک رکوع پڑھنے کا، ایک صفحہ پڑھنے کا، کچھ یاد کرنے کا، کچھ تدبر اور غور کرنے کا۔ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت کیا؟
خیرکم من تعلم القرآن، تم پہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اس قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ یہ کام ہے اللہ کے رسول فرمائے یہ پوری کی پوری دنیا ملعون ہے جس کے پیچھے تم لگے ہو، جس کے پیچھے تم پڑے ہو، میرا گھر بن جائے، میرا کام چل جائے، میری گاڑی آ جائے، میری شادی آ جائے، موبائل مل جائے، پینٹ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ پوری کی پوری دنیا ملعون ہے اللہ مگر وہ شخص جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ کیا سمجھا آپ نے میرے بھائی؟ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کری وہ بھی جب گئے تو خالی ہاتھ تھے، دنیا میں آئے تو خالی ہاتھ آئے۔ تم نے کیا گمان کر رکھا ہے؟ تم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے ایسے ہی؟ افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ بس ہم نے کہا اللہ ہمارا مالک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ کے رسول ہیں، ہم قیامت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، لہٰذا جنت ہمارے لیے الاٹ ہو۔ اللہ چیک کرے گا تمہارے قلوب کو اندر کہ اس دلوں کے اندر بیماریاں کتنی پڑ رہی ہیں، یا خالص و سچا دل ہے یہ اللہ کے لیے دھڑکتا ہے، اللہ کے لیے ملتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے لیے سوتا ہے اور اللہ کے لیے جاگتا ہے۔ یہ حال ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا ہے۔ یہ دلوں کو دیکھا جائے گا، ان کو چاچا اور پرکھا جائے گا اس دلوں کے اندر اللہ سے خشیت اور خوف ہے کہ نہیں۔ کیا اس دل کے اندر کسی اور کی امید تو نہیں ہے؟ کہیں گناہ تو اس کے اندر پل نہیں رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی سے کچھ رشوت لے لیں، کسی کو کچھ رشوت دے دیں، کہیں سے چوری کر لیں؟ یہ آنکھوں کی خیانت تو کہیں نہیں ہو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم کھڑکی سے کسی اور کیا جھانکے لے رہے ہیں، چھت سے کہیں اور تاکے لے رہے ہیں، موبائل میں کچھ اور دیکھے لے رہے ہیں؟ یہ آنکھوں خیانت تو نہیں ہے؟ اللہ کی قسم ہے خیانت کرنے والا جنت میں نہیں جائے۔ پاک دل لے کر آئے گا، وجاء بقلب سلیم، ایسا دل ہو جس کے اندر کوئی گناہوں کا شائبہ نہ ہو۔ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو آج موقع ہے اللہ کے بندو تم توبہ کر دو، وہ رب رحمان اور رحیم ہے، اغفر الغافرین ہے، تمام معاف کرنے والوں سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو اس کے ساتھ توحید کو لازم کرو، شرک کبھی نہ کرنا اللہ کے بندو، اس سے بڑا کوئی ظلم اور کوئی جرم نہیں ہے۔ اور یہی وہ تعلیم ہے جو بہترین باپ نے اپنے بیٹوں کو دی، بہترین انبیاء علیہ السلام نے۔ یا بنی، اے میرے پیارے بچوں، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی ذرے کو شریک نہ کرنا، کسی کنکڑ و پتھر کو شریک نہ کرنا، کسی شجر اور حجر اور درخت کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی چھلے تاگے کڑے اور کوئی نقش اور تعویذ کو تو شریک نہ کر لینا۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، یہ کہاں معلوم پڑے گا ہم کو؟ جب کتاب کو پڑھیں گے تب معلوم پڑے گا۔ وہ کتاب تو ہمارے کے اتنے اونچے پہ رکھی ہوتی ہے، جس پہ کور چڑھا ہوتا ہے، جس پہ مٹی کی لیریں لگی ہوتی ہیں، اور ہم رمضان میں اس کو پھٹک کر کھولتے ہیں، پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں، دیمک اس کو کھا جاتی ہے یا کوئی مر جاتا ہے تو ہمیں قرآن یاد آئے گا۔ اللہ کی پناہ ہے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے لیے لوٹ کے آؤ، انیبوا الی اللہ، اس اللہ کی طرف پلٹ آؤ، وہ رب تم کو پکارتا ہے۔ یہ دھوکے کی زندگی کب تک جیو گے تم مڑ کر دیکھ لو، تمہاری زندگی 40 50 60 سال ہے، کہاں چلی گئی؟ یہ سراب تھا، جیسے تم ہاتھ میں ریت کو پکڑو اور پوری مٹی زمین گر جاتی ہے، معلوم ہی نہیں پڑتا، ایسے تمہاری زندگی ختم ہو گئی۔ تم مڑ کے دیکھ لو، کیا بویا اور کیا کاٹا تم نے، سب تمہارے فرشتوں نے نوٹ کر لیا ہے۔ اپنے حال کے اوپر اطلاع کرو، اپنے حال پہ غور کرو اور دیکھو تم کہ تمہارے پاس گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں، اور اگر یہ برابر ہے تو تم نے اس دین کے لیے کیا کیا جس دین کے لیے مکہ کے اندر ہمارے تمہارے رسول اشہد ان رسول اللہ انہوں نے پتھر کھائے تھے، تم نے اس دین کے لیے کیا ایک اینٹ رکھی؟ کم سے کم ایک اینٹ رکھی، کچھ اپنا حصہ بانٹا کہ تم اس امید میں ہو کہ مولانا صاحب آئیں گے، یہ مولوی صاحب آئیں گے، انہی کا کام ہے۔ اللہ کے بندو، امت مسلمہ کا ہر فرد ایک اینٹ ہے، اس قلعے اس محل کی اسلام کا جو مضبوط قلعہ ہے، اس میں کوئی انسان عبث و بیکار و فالتو نہیں ہے۔ مردوں کی اپنی حیثیت ہے، عورتوں کی اپنی حیثیت ہے، عورتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ اس امت مسلمہ کے اندر نسل کو جانتی ہے اور ان کی تربیت کرتی ہے۔ سب سے پہلی گود ماں کا گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، تو لہذا ہم دیکھیں کہ ہماری یہ گودیں ہری ہیں یا سوکھ گئی ہیں، بانجھ ہیں یا بنجر ہیں،
ہم نے کچھ تعلیم دی کہ نہیں دی ان کو؟ اللہ اس کے رسول کو بات سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ کیا قرآن مجید کی تلاوت صحیح کرنا آتی ہے ہماری بیوی کو؟ اگر نہیں آتی ہے تو اللہ کی قسم ہے اپنے بچوں کو آپ دیکھ لیے، وہ بھی عالم تعلق پڑھے گا، کچھ جان نہ پائے گا، کچھ سمجھ نہ پائے گا، کہے گا جیسا امی کو آتا میں پڑھا دیا، جیسا نانی کو آتا میں پڑھا دیا۔ کیوں؟ ہم نے اس کا دور نہیں کیا، ایک دوسرے کو سکھایا نہیں، اپنے حال کی اصلاح نہیں کری، اور ہر چیز کی اصلاح کر لی۔ ہم ایک کپڑا نیا سلواتے ہیں تو اس کو پہن کے دکھاتے ٹھیک لگ رہا ہے، بٹن تو آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو اللہ کے کلام کے لیے اللہ کے کلام کی کوئی حیثیت نہیں میرے بھائی۔ جس کے بعد تمہیں مر کے جانا ہے، جس کے بعد تمہیں مر کے جانا ہے، وہ رحمان جس نے بھی مانگے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا۔ تمہارے چہروں پہ دو آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا تمہارے باپ دادا تم کو عطا کری ہیں؟ کیا تم نے کسی سے رینٹ پہ لے لی ہیں؟ کیا کسی نے تم کو ڈونیٹ کری ہیں؟ کہاں سے آئی یہ آنکھیں جس سے تم دنیا کے رنگین منظر و فضاؤں کو دیکھتے ہو؟ کس نے دی تمہیں یہ آنکھیں؟ کیا شکر ادا نہیں کرو گے اس کا؟ یہ دل کے دعائیں سینے میں دھڑک رہا ہے، 24 گھنٹے اپنا کام کرتا ہے، تم تھک کے سو جاتے ہو، اللہ نے اس کی ڈیوٹی پہ لگایا۔ کہاں سے لایا یہ دل؟ کس نے دیا؟ کیا نام ہے اس کا؟ جانتے ہو؟ اس کے لیے کیا شکر ادا کیا؟ یہی دل کی ہارٹ بیٹ کم ہو جائے یا تیز ہو جائے تو آدمی کو سکون نہیں ملتا، بے کلی ہو جاتی ہے، سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا۔ تو تمام ڈاکٹروں کو دکھاتا ہے اور ساری جاتے کا ڈاکٹر کا تو نارمل ہے، تو اس میں کچھ نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا میں تو پریشان ہوں۔ ایسا کیسے میرے بھائی؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اس دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔ جو تم اس کو خوراک دے نہیں رہے ہو، اس کو بیٹری چارج میں لگا نہیں رہے ہو، تمہیں باقی سارے کام آ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے، بہت عقل مند ہو بھائی، بہت ذہین ہو، بہت خوبصورت ہو، بڑے اونچے خاندان کے ہو، سب ٹھیک، قبر میں کیا کام آئے گا تمہارے؟ کو بتاؤ، قبر میں کیا چیز تمہارے کام آ جائے گی؟ تمہاری یہ حسب و نسب تمہارے کام نہ آئے گا، تمہاری یہ خوبصورت چمکتی ہوئی چمڑی تمہارے کام نہ آئے گی، تمہاری یہ خراش چہرے پہ تو چھیلتے ہو نا اپنے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ تمہارے یہ بڑے جن کے تمہارے تعلقات ہیں، چودھری ہیں، سواساد ہیں، فلاں ہیں، کوئی تمہارے کام نہ آئیں گے، تم اکیلے اس کے اندر ڈال دیے، نہ تمہاری بلڈنگ، نہ حویلی، نہ گاڑی، نہ عزت، نہ منصب، کچھ نہیں کام ہے۔ کیا کام آئے گا؟ اتقوا اللہ، اس اللہ کا تقوی کام آئے گا۔ جب قرآن تم پڑھتے ہو تو یہ جملہ بار 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 ہر صفحے پاتے ہو، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈر جاؤ، تم گناہوں کو ترک کر دو، وہ السمیع البصیر ہے، وہ تم کو اس مسجد میں بھی دیکھ رہا ہے، گھر کے تنہا کمروں میں بھی دیکھ رہا ہے، جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھتا وہاں وہ دیکھ رہا ہے۔ اتقوا اللہ، اس کا تقوی اختیار کرو اور گناہوں کو ترک کر دو۔ اللہ کی رحمتیں ٹوٹ پڑیں گی، ورنہ اللہ کی رحمت تو آنا چاہتی، لیکن ہمارے گناہ اس کو دور کر دیں۔ ہمارے یہ مسالے، یہ پان، یہ بیڑی، یہ بنڈل سب کھانا، جب کچے لہسن اور پیاز سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اللہ کے بدلے تو حلال چیز ہے، اور ہم حرام کھا لیں، کہیں نہیں ہم کتاب سن کے ماننے والے بہت بڑھیا، لیکن گل نہیں کریں گے تو ہمارا کام ہی نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں قرآن نے شہادت دی، جب شراب جیسی چیز حرام ہوئی تو انہوں نے منہ کی گلیاں کر دی جو کہ منہ کے اندر تھی، گلاس میں جو تھا اسے پھینک دیا، اور گھڑے جو تھے وہ لکا دیے گئے۔ یہ وہ صحابہ ہیں، فقد اہتدوا، ان کے سے ایمان لاؤ گے تب اللہ کے قابل قبول ہوگے، ورنہ نہیں ہوگے۔ اور مکہ کی وادی کی ایک مثال آپ سن لیجئے، یہ بلال بن ابی رباح ہے، کون ہے؟ غلام ابن الغلام ہے، ان کے گھر میں بچے اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ بیچے جائیں۔ کیوں؟ فور سیل، بچہ جنا جائے گا تو یہ بیچنے کے لیے۔ یہ بلال بن ابی رباح کون ہے؟ کالے ہیں، سیاہ ہیں، آنکھیں بالکل لال ہیں، چہرہ بالکل کالا ہے، ہونٹ بڑے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، کان بڑے بڑے ہیں، اور جسم بھی کوئی خوشنما اور خوبصورت نہیں۔ ایمان لے آتے ہیں ان کے اوپر جن کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی لوگوں ایمان لے آؤ، تو ان کا مالک کیا کرتا ہے؟ ان کو بچوں کے ہاتھ میں گلے میں رسی ڈال کے دے دیتا ہے۔ اور آپ میں سے جنہوں نے مکہ دیکھا ہو جانتے ہیں، آج بھی آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیے مکہ کی وادی کو، وہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی ہے، کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی سایہ۔ اس وادی کے اندر بچے ان کو ریت کے اوپر کھینچتے رہتے، جب دن نصف النہار ہوتا تو پہاڑ ان کے اس سینے کے اوپر پتھر کی چٹان رکھ دیتا۔ ان کا مالک ابی بن خلف کیا کہتا کہ محمد کے دین کو چھوڑ، محمد کے دین سے رک جاؤ، مصیبت ختم۔
پریشانیاں ختم، ذلتیں عزتوں میں بدل جائیں گی، پریشانیاں راحتوں میں بدل جائیں گی۔ اور بلال کیا کہتے ہیں، گلا سوکھ ہو جاتا، پیاس کی شدت اور بھوک کی شدت، گلا سوکھ جاتا اور زبان سے ایک جملہ نکلتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور جب ہوش میں آتے کہتے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ ان مکہ کے مشرکوں کو اس سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو میں اس کلمے کو ادا کرتا۔ لوگوں یہ وہ بلال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، کہا بلال عمل کون سا تمہارا ہے؟ میں نے وہاں تمہیں کھڑا ہو کے آواز محسوس کری اپنے آگے، تم کرتے کیا ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اسلام میں داخل ہوا کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے، صرف وضو جب ٹوٹتا ہے وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ہم سے وہ فرض ادا نہیں ہوتی۔ میرے بھائی یہ بلال ہے جس کو 2 رکعت نماز بیت المسجد جنتوں میں لے کے جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ان کو آواز سنائی دے رہی ہے، تقوی کو اختیار کرو، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دو، اللہ کے کام کے بعد جو وقت ملے گا اللہ تمہارے لیے برکت دے دے گا، پھر ہر کام تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، تمہاری روزی آسان ہو جائے گی، تمہاری تنگی مالداری میں بدل جائے گی، تمہاری بیماری صحت میں بدل جائے گی۔ آج گھر کے اندر سب بیمار ہیں، الا من رحم ربک، آپ گھروں میں جا کر دیکھ لیے، گھر میں سب کے سب بیمار ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے اس لیے اماں بیمار ہیں، ابا بوڑھے ہو گئے اس لیے بیمار ہیں، دوا مستقل چلے گی ٹھیک کبھی نہیں ہوں گے، یہ بیوی بیمار ہو گئی ہے، یہ بچہ اور بچی بیمار ہو گئی ہے، ہم خود بھی بیمار ہو گئے، گردے کام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں کیا صحابہ بھی ایسا ہی تھے؟ ذرا ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، ان کے حالات کو غور کر کے دیکھو، یہ عذاب اور یہ مصیبت تمہارے پر کیوں چھائی ہوئی ہیں، یہ ذلت اور بے بختی تمہارے پر کیوں چمٹ گئی ہے؟ کیوں تم اس سے باہر نہیں آتے میرے بھائی؟ کیوں تم اس سے ابھرتے نہیں ہو، اس سے نکلتے نہیں ہو؟ یہ دین تو سلامتی والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو رب مان لیا، ادخلوا فی السلم کافہ، تم سلامتی میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ، سکون میں آ جاؤ۔ لیکن آج مسلمان کا حال تو اس کے الٹ ہے، نہ وہ سکون کی نیند سو پاتا ہے، نہ سکون سے کھا پاتا ہے، سب کچھ معاملہ الٹا ہے۔ کیوں؟ پتہ لگا ہم نے کہا مسلمان ہیں اور اسلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں میرے بھائی، یہ پریشانی ہے۔ صحابہ نے اسلام کے ایمان لائے اور پھر اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، ان کے جیتے جی کوئی اس دین کی طرف گویابس نہ ہو سکا۔ ہم دین کا نام لینے کے باوجود دین کا کام نہیں کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے۔ یاد رکھیے آپ کے گاؤں میں بھی چوکیدار ہوگا جو کہتا ہے جاگتے رہو، ہے کہ نہیں میرے؟ ہوتا ہے نا، چوکیدار ہوتا ہے جو رات ڈنڈا بھڑکتا ہو، کہتا ہے سب لوگ جاگتے رہو۔ آپ نے پیسے اس بات کے دیے اس کو کہ سب جاگیں؟ آپ 10-20-50% کیوں دیتے ہو؟ تاکہ ہم سوئے تم جاگو، ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ یہی بات ہے نا۔ کیوں کہتا ہے وہ؟ تاکہ وہ خود نہ سو جائے اور اپنی ڈیوٹی سے کوتا رہ جائے۔ اسی لیے آپ کو کہنا ہے لوگوں اللہ کی طرف آؤ، لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ پھر جب آپ یہ بات کہیں گے تو اس آپ کے دل کے اندر چمک آئے گی، آپ گناہوں سے رکیں گے کہ یار میں تو یہ بات کہتا ہوں میں تو خود عمل نہیں کر رہا۔ پھر آپ کے حال کی اصلاح ہو جائے گی، آپ کے احوال کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ آپ صرف یہ کہیں ہم ایمان لے جنت چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہونے والا۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ اللہ تعالیٰ آزما کے رہے گا، اللہ تعالیٰ خبیث سے طیب کو الگ کر کے رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہیرے پڑا ہو نالی پڑا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس ہیرے کا مقام اس بہترین خوبصورت ڈبیا کے اندر مخمل کے اندر ہے۔ ایسے ہی اللہ کے بندو تم ہو، جب تک تم زمین کے اوپر ہو، یہ زمین میں لیل و نہار چل رہے ہیں، یہ سورج چمک رہا ہے، یہ ستاروں کے اندر گردش ہے، ورنہ تم ختم تو زمین کی بساط لپیٹ دی جائے گی، یہ آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، یہ زمین کے اندر بھونچال آ جائے گا، یہ پہاڑ اور پیڑ تم دیکھ رہو سب منجیاں میٹ کر دی جائیں گے۔ تم نے کیا سمجھا؟ جب تک یہ بندہ رہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں دنیا کے مقابلے میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جب تک یہ لیل و نہار چلتے رہیں گے۔ اللہ کے بندو اپنے حال کی اصلاح کرو، تم بہت عظیم قوم ہو، تم اسلام کا مستقبل ہو، اگر تم اپنے آپ کو بھول گئے تو یاد رکھو وہی حال ہوگا جیسے جو قوم اس سے پہلے رسوا و ذلیل کر دی گئی۔ اگر تم اللہ کے دین کا کام نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ تم کو لے جائے گا۔ تم سے پہلے کتنی قومیں تھی ہلاک کر دی گئی، ان کی تم کہیں آہٹ بھی نہیں سنتے ہو، تمہیں بھی اللہ لے جائے گا، تم بچو گے نہیں۔
بچے گا وہ جو اللہ کے دین کو تھامے رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا رہے گا، اس زمین کے اوپر اس کو ذلت سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ، عزت کا تاج پہنائے گا۔ اور یاد رکھو جب تمہارا خاتمہ ہوگا تو پھر اس بہشت میں داخل ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وعدہ کیا ہے۔ اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے آزمایا تھا، چاہے اس سے پہلے انبیاء کے ساتھی ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں، آپ تاریخ تم سے بہتر جانتے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، بیماریوں سے ان کو آزمایا جائے گا، بیماریاں ان کو چمٹ لیں گی آ کے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ صبر کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے یا صبر کو چھوڑ دیتا ہے، کسی مردے و قبر و پیر و فقیر کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور بھوک سے آزمائے جاؤ گے، یہاں تک کہ حالات خراب ہو جائیں گے، لاک ڈاؤن ہو جائے گا، ایک ایک کوڑی کو انسان محتاج ہو جائے گا۔ جو آج دینے و بانٹنے والے تھے کل لینے کی امید لگا لیں گے، ایسے حالات آئیں گے۔ لیکن مومن بندہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا، اپنے رب پہ توکل کرے گا۔ اور وزلزلوا، حالات ایسے آئیں گے ان کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا کے رکھ دیا جائے گا، کیا بڑے کیا بوڑھے کیا عقل مند کیا بیوقوف، سب کے سب جھنجھوڑ دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا کہ ان کے دلوں کے اندر زنگ اور وہم تو نہیں ہے، دنیا کے بندے تو نہیں ہیں، یہ اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ آزمائے گا۔ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی یہ بات کہہ اٹھے اور ان کے ساتھی جو ان کے اوپر ایمان لائے، متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تمہارے ایگزام ہو رہے تھے، ٹیسٹ ویریفائی ہو رہے تھے، ابھی رزلٹ ملنے والا ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد تم سے قریب تھی، میں تو تم کو دیکھ رہا ہوں، تم دیکھو زمین کے اوپر، کیا موسیٰ اور ان کے ساتھی ڈوب گئے؟ کیا نوح کے ساتھی ہلاک ہو گئے؟ تم بھی کیسے ہلاک ہو جاؤ؟ نہیں ہوگے، اللہ کی مدد تمہارے سر پہ کھڑی ہے، بس امتحان تمہارا ہے، تم گناہوں کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، بدعات کو چھوڑ دو، خرافات کو چھوڑ دو، منکرات کو چھوڑ دو، اللہ کے بندو سنتوں کو اختیار کرو، بدعتوں کو ترک کرو، اللہ کی رحمت ٹوٹ پڑے گی۔ یہ یہاں کے لوگ دنیا میں چھا جائیں گے میرے بھائی، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا ہے اللہ کسی کو کہاں تک لے کر جائے گا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، پھر اس میں کوئی ابوبکر بنتا ہے، کوئی عمر عثمان، کوئی علی حضر، کوئی طلحہ و زبیر بنتا ہے، کوئی بلال بن عرب بنتا ہے، کوئی خباب بنتا ہے، کوئی سلمان فارسی بنتا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیے، ان کو نہیں پتا ہمیں ہونا کیا ہے، ہمیں بننا کیا ہے۔ زمین کے بہت ہی کمزور لوگ تھے یہ، ان کی کوئی عزت اور کوئی ویلیو نہیں تھی، اور عمر بن خطاب کے بارے میں کون نہیں جانتا، ان کو شیطان دے کے بھاگ جاتا تھا۔ وہ کہتے یہ خطاب کا بیٹا جو ایک مٹھی کھجور کے لیے دھوپ کے اندر جبہ پہن کے اونٹوں کو چراتا تھا، کوئی حیثیت نہ تھی، اسلام نے عزت سے نواز دیا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، تو اسلام کے دامن میں آؤ گے تو یاد رکھو اللہ کی رحمت، اور اللہ بہت قدردان ہے، اور تم جانتے نہیں ہو کہ تمہیں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ یہی مکہ کے لوگ تھے، آپ جانتے ہیں نا، ہمیں کا ہر بچہ جانتا ہوگا، کوئی خلیفہ بن گیا، کوئی گورنر بن گیا، کوئی قاضی بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، کوئی جرنیل اور کرنیل بن گیا۔ کہاں سے اٹھے یہ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے یہ ہیرے اور موتی، ہم ان کے ماننے والے دنیا میں رسوا و ذلیل ہیں میرے بھائی۔ ذلت ہمارا مقدر نہیں، رسوائی ہمارا مقدر نہیں، ہم غالب ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، تیتر و بٹیر نہ بنو کہ کچھ اسلام کو مان لیں کہ ہم بڑے پکے مسلمان، لیکن شادی ہمارے کے جب آ گئی تو اب کیا کریں، عورتیں مانتی نہیں، ہم کیا کریں، بڑے مجبور ہیں۔ ایسا اسلام نہیں چلے گا میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس دین کے بعد ثابت قدمی عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے یہ دین آسمانوں سے اترا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم،
يا عزيز يا كريم يا سميع يا بصير يا ذو المن والعطاء يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے گھر میں حاضر ہیں، تیرے بندے ہیں، عاجز ہیں، محتاج ہیں، گناہگار ہیں۔ اے اللہ تیرے در سے وابستہ ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے اعلان کیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے خاموشی سے کیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے رات کے اندھیروں میں کیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تو سمیع و بصیر ہے، تو دیکھ رہا اور جان رہا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے گھر میں حاضر ہیں، تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی بیماری سے شفائے کاملہ عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی پریشان حال ہے، پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی مقروض ہے قرض کی آسان سبیل پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس زمین کے اوپر ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں کہیں پریشان حال ہیں، ان کی داد رسی فرما، فریاد رسی فرما۔ اے اللہ اس مہلک بیماری کو، اس دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اے اللہ ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ انسانوں کو امن و سلامتی بخش دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی لیا۔ اے اللہ اس بیماری کو ہمارے ملک سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہم کو ایک بنا، نیک بنا، جب تک ہم دنیا میں باقی ہیں، ایمان و اسلام میں باقی رکھ۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز اور درمادہ بندے ہیں، تیرے گھر میں حاضر ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے صداوار ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اپنے فضل کرم سے ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے، اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ یہ امت مسلمہ کے افراد ہیں، تو ان کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو کتاب و سنت کا علم عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں و بہنوں کو نقاب اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، جب تک دنیا کے اندر ہے ایمان اس کا باقی رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وأقیموا الصلاة